پیارے سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ آج میں آپ کو گاؤں گانشال سے ضلع بنیر تحصیل جغرزی کے بلند ترین پہاڑی چوٹی ڈاکسر لیے چلوں گا۔ راستے کے گرد و پیش کے مناظر میں آپ کو دکھاؤں گا۔ ڈاکسر کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس پہاڑ کی عین چوٹی پر ایک کشادہ سرسبز و شاداب میدان ہے۔ چونکہ ہموار میدان کو پشتو میں ڈاک کہا جاتا ہے، اسی مناسبت سے اس جگہ کا نام ڈاکسر رکھا گیا۔ یہ ضلع بنیر، ضلع شانگلہ اور ضلع سوات کے سنگم پر واقع ہے۔ یہاں سے کل 9 اضلاع کے علاقے دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہاں چیڑ، کائی، دیار، دیودار، اوک، بلوت، بنج، رے و دیگر کئی اقسام کی درختیں پائے جاتے ہیں۔ پہاڑ کی چوٹی پر پانی کا ایک چشمہ بھی ہے۔ یہاں مختلف درند و پرند، پیڑ پودے، میڈیسنل پلانٹس، پیجنٹس، روسٹرز، گیدڑز، لومڑیاں، بندر وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ یہاں آنے کے لیے سرقلعہ چغرزی سے براستہ گاؤں گانشال راستہ موجود تھی، جس کے ذریعے سابقہ والی سوات کے قافلے سوات اور بنیر کے درمیان آتے جاتے تھے۔ اب حکومت پختونخوا نے 7 کلومیٹر طویل جبکہ 24 فٹ چوڑی سڑک کی منظوری دی ہے، جس کی کل لاگت 40 کروڑ روپے ہے۔ یہ سڑک ابھی گاؤں گانشال میں زیر تعمیر ہے، جس پر آئندہ ماہ ترکول یعنی اسپالٹ کا کام شروع ہوگی۔ یہی سڑک پھر آگے ضلع شانگلہ کے غاخی کنڈو، وادی گوکن، کلیل کنڈو، جبکہ سوات کے مالم جبہ اور مرغزار بھی اسی روٹ کے ذریعے کنیکٹ ہوں گے۔ یوں چغرزی اور مخوزی شانگلہ کے لوگوں کو مختصر روٹ دستیاب ہوگی، یعنی 1 گھنٹہ مسافت سے بنیر اور شانگلہ کے لوگوں کا سوات آنا جانا ممکن ہو سکے گا۔ یہاں سیاحت کے بے شمار مواقع ہیں، کیونکہ شہیدی سر سے لے کر براستہ گانشال ڈاکسر کو جاتے ہوئے بے شمار سیاحتی خوبصورت مناظر حسن و فطرت دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سرسبز پیڑ پودے، چشمے اور دیگر خوبصورت مناظر انسانی دل و دماغ کو سرور و شادمانی و راحت پہنچانے کی موجب بنتے ہیں۔ یہاں سرما میں 4 سے 5 فٹ تک برف پڑتی ہے، جو کہ مارچ اپریل تک یہاں پڑی رہتی ہے۔ مارچ کے مہینے میں یہاں بہت سردی ہوتی ہے۔ مارچ سے لے کر نومبر دسمبر تک یہاں سیاح آتے جاتے ہیں اور یہاں کے فلک بوس چوٹیوں کے سحر انگیز کیفیت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہاں مختلف قسم کے معدنیات بھی موجود ہیں۔ ماربلز و دیگر قیمتی معدنیات کے بیش بہا ذخائر یہاں موجود ہے۔ جب موسم صاف ہو تو یہاں سے ضلع شانگلہ، ضلع بنیر، ضلع سوات، ضلع مانسہرہ، ضلع بٹگرام، ضلع تورغر، کوہستان اور خاص کر کوہ سفید کی بلند ترین چوٹیوں کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ ضلع بنیر کے علاقے یعنی چغرزی، وادی گوکن، پیر بابا، ڈگر، حصار، سواڑی اور شانگلہ کی وادی مخوزی تحصیل پورنڈ کے بیشتر جگہوں کا نظارہ یہاں سے کی جا سکتی ہے۔ اس جگہ کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسکندر اعظم بھی یہاں سے ہو گزرا تھا، لیکن اس بات کے حوالے سے ٹھوس شواہد موجود نہیں۔ البتہ یہ والی سوات کا پیدل سڑک تھا، جو کہ دیدل کماچ سے براستہ سرقلعہ گانشال ہوتے ہوئے ڈاکسر، کلیل کنڈو سے آگے ضلع سوات تک لوگ مال مویشیاں و دیگر روابط کے لیے یہ راستہ استعمال کرتے تھے، جسے سرکاری پیدل سڑک کی حیثیت حاصل تھی۔ اب بالکل اسی پیدل راستے پر سڑک نکالی جا رہی ہے۔ اس جگہ کی تاریخی اور بلند و بالا چوٹیوں کی وجہ سے محکمہ سیاحت، آرکیالوجی، امور نوجوانان و اسپورٹس کے تعاون سے سیاحتی سرگرمیوں کو پروان چڑھانے کے لیے ایک بہترین سڑک بن رہی ہے۔ مستقبل قریب میں یہاں
پارک ہوں گے، بڑے بڑے PTDC ہوٹلز اور ریسٹ ہاؤسز بنے گی، چیئر لفٹس ہوں گے۔ الغرض یہاں سیر و تفریح کے جملہ پہلو دستیاب ہوں گے، جس کی وجہ سے یہاں معاشی بہتری آئے گی، مقامی لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گی، کاروباری سرگرمیاں بڑھے گی، جس سے ملک و قوم کو معاشی فوائد ملیں گے، کیونکہ سیاحتی کے ذریعے سے پاکستان میں معاشی انقلاب ممکن ہے۔ یہاں بلند و بالا پہاڑ، میدان، ساحلی سمندر، آبشار دریا اور مذہبی مقامات پاکستان میں موجود ہے، جن سے کافی معاشی بہتری آ سکتی ہے اگر حکومت اس شعبے پر توجہ مبذول کرے۔ کسی سیاحتی جگہ کو کامیاب ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بنانے کے لیے وہاں پکی سڑکیں، مسجدیں، ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کی سہولیات میسر کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ سیاح سب سے پہلے ہوٹلز اور قیام گاہوں کا سوچتے ہیں۔ اسی نقطۂ نظر سے حکومت سیاحتی سڑکیں تعمیر کر رہی ہے۔ ان سڑکوں ہی کی بدولت آسانی کے ساتھ سیاح سیاحتی مقامات تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیمپنگ پاڈز بنائے جاتے ہیں جو کہ سیاحوں کو ہر قسم کی موسمی شدتوں سے بچاتے ہیں۔ شہیدی سر چغرزی میں حکومتی پختونخوا نے کیمپنگ پاڈز نصب کیے ہیں۔ یہ ایکو فرینڈلی ہوتے ہیں۔ اگر سرما میں اس کے اندر کوئی بیٹھ جائے تو وہ برف باری کے مناظر دیکھ سکیں گے اور کسی قسم کی سردی محسوس نہیں کریں گے۔ گرما میں اس کے اندر گرمی نہیں ہوتی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کی سہولیات ہی کے ذریعے سیاحت کے شعبے کو آمدن کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ، ترکی اور ملیشیا کے آمدن کا سب سے بڑا ذریعہ سیاحت ہے۔ حالانکہ ترکی اور ملیشیا میں صرف ساحلی سیاحت کے مواقع ہیں، مگر انہوں نے اس شعبے میں سرمایہ کاری کی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس سیکٹر سے بہت زیادہ سرمایہ کماتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں پاکستان میں ساحلی سمندر کے علاوہ بلند ترین چوٹی کیٹو موجود ہے، جبکہ میدان، آبشار اور بالخصوص تاریخی جگہوں کے یہاں بیشتر مواقع ہیں۔ سیاحت کے اور آثار قدیمہ کے زون یہاں بہت زیادہ ہیں۔ وادی سندھ کی تہذیب، موہنجودڑو اور سوات میں گوتم بدھ یعنی بدھ مت کے مذہبی آثار اور اسٹوپے موجود ہیں۔ حسن ابدال اور بالخصوص لاہور کرتارپور میں سکھوں کے مقدس مقامات ہیں۔ چترال میں گرم چشمہ اور کافرستان یعنی بمبوریت کی عجیب ترین تہذیب بھی ہے۔ اس کے علاوہ شمالی پختونخوا کے اضلاع اور گلگت بلتستان کی پلک بوست چوٹیاں، پہاڑی چوٹیاں بھی یہاں موجود ہیں۔ یعنی یہاں ترکی اور ملیشیا کے مقابلے میں سیاحت کے بہت سے پہلو ہیں، مگر بدقسمتی سے حکومتی سطح پر ٹورزم کے شعبے کو ترقی نہیں دی گئی اور اس سے جو سرمایہ حاصل ہو سکتی ہے وہ حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ اس شعبے کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ اگر قیام پاکستان ہی سے اس شعبے کو اہمیت دی جاتی تو آج ہمارا پیارا ملک پاکستان ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑی ہوتی۔ امن و امان کی صورتحال مطمئن نہ ہونے کی وجہ سے بھی بیرونی ممالک کے سیاح یہاں آنے سے کتراتے ہیں، حالانکہ ابھی امن و امان کی صورتحال بہتر ہے۔ میڈیا نے بھی اس سیاحتی شعبے کو نظر انداز کیا ہے۔ کرنٹ سیاسی مباحثے تو ٹی وی چینلز پر ہوتے رہتے ہیں، لیکن کبھی اس تقدیر بدلنے والے شعبے پر کسی بھی چینل نے کوئی پروگرام نہیں کیا۔ البتہ اس سلسلے میں سوشل میڈیا اور بالخصوص ڈسکور پاکستان چینل کی کاوشوں کو میں سراہتا ہوں۔ تو آئیے ہم سب مل کر اپنے اس دیش کو امن و سکون، راحت اور خوبصورت مناظر فطرت کا گہوارہ بنائیں گے۔ ہم نے اسے آلودگی سے بچانا ہے اور درختوں کی کٹائی کو روکنا ہے، زیادہ سے زیادہ شجرکاری کرنا ہے، حکومت کے ساتھ شجرکاری مہم میں تعاون کرنا ہے۔
یوں ہم یہ بھی عہد کریں گے کہ ہم نے وائلڈ لائف، ماحول، جنگلات، پانی اور ایکو سسٹم کو بچانا ہے، انڈینجر سپیشیز کو تحفظ فراہم کرنا ہے، کلائمیٹ چینج کی مضر اثرات یعنی گلوبل وارمنگ اور طویل خشک سالی پر قابو پانے کے لیے ہم نے کچھ اقدامات کرنے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے ہم نے گلوبل وارمنگ کی وجوہات معلوم کرنے چاہیے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو کہ عالمی گرمی کی باعث بنتی ہے، یہ دنیا کون کون سے ماحولیاتی تباہی کا سامنا کر رہی ہے، موسموں کا اعتدال کیوں ختم ہو رہی ہے، غیر متوقع موسمی حالات کا ہمیں کیوں سامنا ہے، برسات میں طغیانی اور آفات کی شرح کیوں بڑھی، مختلف امراض یعنی سانس و جلد کی بیماریاں کیوں عام ہوئی۔ ان سب سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ان سب کے ذمہ دار ہم انسان ہی ہیں، کیونکہ ہم ہی نے ماحول کے بگاڑنے میں منفی کردار ادا کیے ہیں۔ نئے رہائشی گھر تعمیر کرنے کے لیے زمین کھودنا اور جنگلات کاٹنا انسان ہی کا کام ہے۔ چونکہ آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہو رہی ہے تو بڑھتی ہوئی آبادی کو بچانے کے لیے نئے گھر تعمیر کرنے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے کھانے پینے اور رہنے سہنے کے لیے جملہ اشیائی ضروریات مہیا کرنا پڑتا ہے۔ ان اشیاء کے بنانے کے لیے کارخانے لگانے پڑتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ فیکٹریوں اور کارخانوں سے دھوئیں کے بادل نکلتے ہیں جس میں مضر گیسیں وافر مقدار میں بلا روک فضا میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ کے ذرائع میں اضافہ ہوگا، کیونکہ بڑھتی ہوئی آبادی کو ذرائع نقل و حمل مہیا کرنا ہوگا۔ ٹریفک کا یہ بے ہنگم نظام ایک تو ٹریفک کے مسائل پیدا کرے گا، جبکہ اتنے زیادہ گاڑیوں سے دھواں نکلے گی جو کہ کرۂ ارض کی موسمی حالات کو گرم کرنے اور فضا کو آلودہ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ثابت ہوگی۔ اس طرح اس میں زیادہ مقدار میں فیول استعمال ہوگی، جس سے تیل و گیس کے ذخائر میں کمی آئے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زمینی آلودگی، فضائی آلودگی، آبی آلودگی اور صوتی آلودگی کے ذمہ دار انسان ہے۔ یوں اس کو کنٹرول کرنا حکومت اور عام شہری کے فرائض میں شامل ہے۔ تو آئیے میں آپ کو اس مسئلے کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے کچھ تجاویز بتاتا ہوں جس کے ذریعے ہم اس مسئلے کو تھوڑا کنٹرول کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، ہم نے بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کرنا ہے۔ نمبر 2، زیادہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ نمبر 3، ماحول دوست ایکو فرینڈلی مواد کا استعمال عام کرنا ہے اور پلاسٹک کے شاپر و دیگر آئٹمز کو ختم کرنا ہے۔ اس کی جگہ شاپنگ کے لیے ہم نے کپڑے سے بنی شاپنگ بیگز استعمال کرنے ہیں۔ نمبر 4، سیاحتی مقامات میں ہم نے پلاسٹک کی شاپر اور بوتلیں ویسی نہیں پھینکنے چاہیے، بلکہ انہیں ڈسٹ بن میں ڈالنے کی عادت عام کرنا ہے۔ نمبر 5، زیادہ سے زیادہ درختیں لگانے چاہیے تاکہ گلوبل وارمنگ کے مضر اثرات پر قابو پایا جا سکے، کیونکہ درختوں ہی کے ذریعے یہ ممکن ہے۔ یہ ماحول کو آلودگی سے بچانے کی قدرتی ذرائع ہے، یہ موسم کو اعتدال پر رکھتی ہے۔ نمبر 6، ہم نے مختلف زہریلی ادویات کی چھڑکاؤ کو ترک کرنا ہے، یعنی فصلوں میں حشرات کش اور مختلف پودوں کو تلف کرنے کے لیے جو سپرے کیا جاتا ہے وہ انتہائی نقصان دہ عمل ہے۔ ظاہر کہ یہ ذرات ان پودوں میں رہ جاتے ہیں، جب بارشیں ہوتی ہیں تو وہ دریاؤں، ندیوں اور سمندروں میں بہہ جاتی ہے۔ یوں وہاں پانی زہرآلود بن جاتی ہے اور اس میں موجود مچھلیاں اور آبی حیات کو متاثر کرتی ہے۔ جب انسان ان مچھلیوں
یا اس فصل کو کھاتی ہے تو زہریلی چھڑکاؤ کا اجزاء انسانی معدے میں داخل ہو جاتی ہے، جس سے مختلف قسم کے لاعلاج بیماریاں عام ہو رہی ہے۔ نمبر 6، مختلف کیمیکلز کا استعمال کم کرنا ہے۔ قدرتی ذرائع کو کم سے کم استعمال کرنے ہیں تاکہ یہ ختم نہ ہوئے۔ پانی، لکڑی اور ایندھن کو استعمال کر کے ہم نے بہت زیادہ اس کو استعمال کیا ہے اس دنیا میں، تو اس کو کم سے کم کرنا ہے، اور اس سے آلودگی پیدا ہوتی ہے تو اس کو بھی بچانا ہے، یعنی اپنے اس دیش کو بچانا ہے۔ پیدل چلنے کی عادات اپنانے چاہیے۔ نمبر 7، پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال کو رائج کرنا ہے۔ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کو کم کرنا ہے۔ اگر بہت سارے لوگ ایک بس میں بیٹھے سفر کر رہے ہیں تو اس سے سڑک پر ٹریفک کا بوجھ کم ہوگا اور صرف ایک ہی گاڑی سے دھواں نکلے گی۔ اگر اس کے مقابلے میں بس میں موجود سارے 60-70 لوگ ایک فرد الگ الگ موٹر کار کے ذریعے سفر کرے تو سڑک پر بیک وقت 70 گاڑیاں دوڑے گی، جس سے بہت زیادہ دھوئیں کا اخراج ہوگا اور تیل بھی زیادہ خرچ ہوگی، سڑک پر ٹریفک بھی بڑھے گی۔ تو اس کا حل صرف یہ ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹیشن کو عام کیا جائے۔ BRT بسوں کے استعمال سے پشاور میں ٹریفک کا مسئلہ بھی ختم ہوئی اور بجلی سے چلنے والے ان بسوں سے ماحول کی آلودگی بھی کنٹرول ہو چکی ہے۔ تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ درجہ بالا باتوں پر عمل کر کے ہم کافی حد تک موسمیاتی تبدیلیوں اور گلوبل وارمنگ کے مضر اثرات کو کچھ حد تک قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ گزشتہ سال دنیا میں پاکستان بلکہ خیبر پختونخوا واحد صوبہ تھا جس نے اقوام متحدہ کے اہداف پورے کیے، یعنی بلین ٹری سونامی پروجیکٹ BTT کے ذریعے بہت زیادہ شجرکاری کی گئی، جس کے مثبت اثرات آئندہ وقتوں میں ہم محسوس کر سکیں گے۔ اس کامیاب شجرکاری کی بدولت اقوام متحدہ نے پاکستان کی اس مہم کو سراہا اور انعام سے بھی نوازا۔ تو آئیے ہم سب یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم نے اس دیش کو آلودگی سے بچانے کے لیے جملہ کاوشیں کرنے ہیں تاکہ ہم اپنے نسلوں کو ایک خوشگوار، پرامن اور صاف ستھرا پاکستان حوالہ کریں۔ ہمارے اس دیش میں کسی چیز کی کمی نہیں، بس ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، وہ پرانی سوچیں ختم کرنے ہیں، آئندہ کے چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے اور اپنے اس ملک کے قدرتی ذرائع کی حفاظت کرنا ہے اور اس کے چھپے ہوئے خزانے استعمال میں لانے چاہیے تاکہ ملک کی معاشی صورتحال میں بہتری آ سکے۔ سیاحت کے شعبے کو صنعت کا درجہ دینا ہے۔ صرف اسی طریقے سے ہم ان سب معاشی چیلنجز کا سامنا کر سکتے ہیں۔ محض گفتار کے غازی نہیں بننے چاہیے بلکہ کچھ عمل کر کے دکھانا ہے۔ وائلڈ لائف کے شعبے کو حکومت نے مستحکم کرنا ہے، یعنی وائلڈ لائف بچانے کے لیے جو اہلکار ہیں انہیں ٹریننگ دے اور محکمہ وائلڈ لائف کو اختیارات دے تاکہ غیر طبیعی اور غیر قانونی شکار کو ختم کیا جائے۔ کچھ انڈینجر سپیشیز جو کہ اب اس دنیا میں معدوم ہو رہی ہے کہ غیر قانونی شکار پر پابندی لگائی جائے۔ یہاں کچھ نایاب پرندے پائے جاتے تھے مگر بدقسمتی سے اس کی غیر قانونی شکار سے ان کی نسلیں اب اس دنیا سے تاحیات پناہ ہونے والی ہے۔ مختلف روسٹرز، پیجنٹس، بیگر اور کبوتر کے علاوہ یہاں مانوس قسم کی پرندے موجود تھے مگر لوگ انہیں بہت بڑے پیمانے پر شکار کرتے ہیں۔ اب ان کی کمیونٹیاں ختم ہو رہی ہیں۔ رات کی تاریکی میں ان کے رہنے کی جگہوں، درختوں کے جھنڈ میں شکاری خاموشی سے بیٹھ کر تاریکی میں جنگلی مرغ و بیگرز کو مارتے ہیں، ان پر بارود اور چروں کی بوچھاڑ کرتے ہیں۔
اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس تاریکی میں جنگل میں کوئی اہلکار موجود نہیں ہوتا۔ یوں بہت تیزی سے اس دنیا سے بالخصوص خیبر پختونخوا سے نایاب پرندے ختم ہو رہی ہے۔ کچھ زمانہ تک یہاں جنگلوں میں شیر، چیتے، بھالو، جنگلی بھیڑ اور بھیڑیے ہوا کرتے تھے، مگر مسلسل شکار سے وہ یہاں سے مکمل ختم ہو چکے ہیں۔ بعض لوگ جو کہ ناخواندہ ہوتے ہیں انہیں ان جنگلی حیات کی اہمیت کا کچھ اندازہ بھی نہیں۔ یوں بہت سے لوگ محض دل لبانے کے لیے جب وہ کسی ٹائیگر کو جنگل میں دیکھتے ہیں تو وہ بلا وجہ اسے مارتے ہیں۔ یوں ان خوبصورت وائلڈ اینیملز کا سفایا ہوا تو اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے حکومت نے سخت اقدامات کرنے ہیں۔ غیر قانونی شکاریوں کے خلاف سخت قانونی کارروائیاں کرنی چاہیے اور شکار کے جو لائسنس حکومت نے دیے ہیں انہیں بھی بند کیے جائے اور مزید لائسنس نہیں دیے جائے۔ وائلڈ لائف اہلکاروں کو جنگلات میں گشت کرنے پر زور دیا جائے تاکہ وہاں کوئی غیر قانونی سرگرمی یعنی شکار ہو تو وہ انہیں روک سکے۔ مگر بدقسمتی سے یہاں کوئی وائلڈ لائف اہلکار کو کسی نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ وہ اپنے فرائض منصبی سر انجام دے رہا ہو، تو اس بات پر زور دیا جائے اور انہیں ڈیوٹی کرنے کی قانونی اور ملکی ذمہ داری سکھائی جائے۔ اگر حکومت ضلع بنیر تحصیل جغرزی کے پہاڑی سلسلے یعنی ڈاکسر کو نیشنل پارک ڈکلیئر کرے تو اس سے جنگلی حیات وائلڈ لائف کے جملہ انڈینجر سپیشیز کو یہاں بسانے سے ملک کی خوبصورتی میں اضافہ ہو سکتی ہے۔ یہاں ان کے رہنے کے لیے ماحول اور حالات انتہائی موزون ہیں۔ یہ علاقہ نیشنل پارک کے لیے انتہائی موزون ہے۔ یہاں موسم بھی معتدل ہوتے ہیں۔ جنگلات کا ایک وسیع رقبہ موجود ہے جس میں مختلف قسم کی جنگلی جانور اور پرندے رہ سکتے ہیں۔ یہ سلسلہ پہاڑ ضلع شانگلہ کے انتہائی بلند و بالا اور جنگل سے ڈھکی پہاڑ دوسری سے لگی ہوئی ہے، یعنی یہ رقبے کے لحاظ سے بہت وسیع پہاڑی جنگلاتی رقبہ ہے۔ اس میں قدرتی طور پر بھی مختلف قسم کے جنگلی جانور موجود ہیں۔ ایک چیتا ٹائیگر بھی یہاں دیکھا جا سکتا ہے جو کہ اس علاقے میں رہتا ہے۔ کبھی کبھار وہ یہاں مختلف جنگلی جانوروں اور لوگوں کے مال مویشیوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ برسات کے موسم میں جب ہر طرف سرسبز پودے ہوتے ہیں وہ زیادہ حملہ آور ہوتا ہے کیونکہ اس موسم میں ان کے چھپنے کے لیے جگہ زیادہ ہوتی ہے۔ اس علاقے کو اب یعنی ڈاکسر کو اب سڑک بن رہی ہے۔ یوں ہی نیشنل پارک کے لیے انتہائی موزون جگہ ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ اس علاقے کو نیشنل پارک کا درجہ دے۔ تو یہ تھے میرے کچھ گزارشات جو کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ میں عرصہ دراز سے جنگلی حیات، جنگلات، پہاڑ، ندی نالیاں، آبشاروں، گلیشیئر، انوائرمنٹ، ایکو سسٹم، بلند و بالا پہاڑوں، ہائکنگ، ایڈونچر، کلائمیٹ چینج،
گلوبل وارمنگ، ماحولیات، سیاحت اور موسمیات کے حوالے سے ویڈیوز ولاگنگ کے ذریعے اپنے سامعین کو فیس بک پیج سے کچھ معلومات اکثر دکھاتا رہتا ہوں۔ ان موضوعات پر ولاگز شیئر کرتا رہتا ہوں۔ اس سے میرا مقصد فالوورز بڑھانا یا کوئی پیسہ کمانا نہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ان شعبوں پر کام کر سکوں، کیونکہ انہی موضوعات کو اکثر ترقی پذیر ممالک بالخصوص پشتون جو بیلٹ ہے میں لوگ نظر انداز کرتے ہیں اور اس کو خاص توجہ نہیں دیتے۔ اکثر مجھے تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ میں زیادہ تر ان شعبوں پر کام کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ درختوں، وائلڈ لائف اور سیاحت کے شعبے کو اتنا اہمیت کیوں دیتے ہو؟ مجھے واٹس ایپ و دیگر ذرائع سے پیغامات ملتے ہیں، لیکن مجھے اس قسم کے رویوں سے افسوس ہوتا ہے کہ میں کتنا بڑا فریضہ انجام دے رہا ہوں۔ ان موضوعات پر بحث مباحثہ کرنے سے ہم سب میں ایک احساس پیدا ہوتی ہے کہ ہم نے اس دیش کو خوب سے خوب تر بنانے کے لیے کون کون سے اپنے ذمے کی خدمات جو ہے وہ انجام دینے ہیں۔ چونکہ ہمارا صوبہ خیبر پختونخوا زیادہ تر پہاڑی علاقہ ہے، یہاں کسی اور شعبے سے اتنا آمدن نہیں کمایا جا سکتا جتنا کہ ٹورزم سے ممکن ہے۔ یہاں بہت بلند و بالا پہاڑی چوٹیاں، دریا، فلک بوس چوٹیاں، گلیشیئرز اور اس قسم کے بہت سارے سیاحتی مقامات اور عوامل موجود ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اس سیکٹر پر توجہ نہ دیں؟ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 ہمارے اسی ملک میں موجود ہے، جو کہ ایک عالمی اہمیت والی جگہ ہے۔ تو اس شعبے کو پروان چڑھا کر ہی ہم ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہو سکتے ہیں۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے جس کی 70% آبادی کا انحصار زراعت پر ہے۔ یہاں ہم نے سائنسی طریقے سے سوچنا ہے کہ کس طرح مختلف فصلوں کو یہاں رائج کرنا ہے۔ یہاں پہاڑی لوگ مال مویشیاں، بھیڑ بکریاں پالتے ہیں، جو کہ اس ملک کے شہروں کو گوشت کی سپلائی فراہم کرتے ہیں، یعنی انہیں گوشت مہیا کرتے ہیں۔ ان بھیڑ بکریوں کے حوالے سے نہ تو حکومت نے کوئی خاص توجہ دی ہے اور نہ ہی ان گلبانوں کو حفاظتی ٹیکہ جات وغیرہ فراہم کیا جاتا ہے۔ اگر سائنسی طرز فکر سے ان گلبانوں کو حکومت ٹریننگ دے اور انہیں ہائیبرڈ قسم کی جانوروں کی نسل فراہم کرے تو اس سے ہمارے اس ملک کی معاشی تقدیر بدل سکتی ہے، کیونکہ